السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے اور بہت تکلیف دہ دن بھی. آج ہماری پاکستان کی سیکیورٹی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی نہ صرف قابلیت کا بول بالا ہو گیا پوری دنیا میں، جس زبردست طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے فارن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور آفیشیل اسپوکس پرسن فار پاکستان آرمڈ فورسز جناب ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار صاحب نے جس طریقے سے مشترکہ پریس کانفرنس میں بھارت کا اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم پاکستان کے خلاف جو وہ پچھلے 20 سال سے کرتا آ رہا ہے، اس کو نہ صرف ثابت کیا حقائق کے ساتھ. آج صرف دلائل پر بات نہیں ہوئی، آج ثبوت اور حقائق پوری دنیا کے سامنے رکھے گئے. آج ثبوت کے ساتھ بات کی گئی. ثبوت تو ویسے پہلے بھی پاکستان بارہا دیتا رہا، لیکن آج کی جو ہوش ربا ثبوت سامنے آئے تو اس سے تو مغرب بھی ہل کر رہ گیا ہے کہ بھارت بنتا کیا ہے اور یہ اصل میں کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ محتاط اندازے کے مطابق 126 ارب ڈالرز کا پاکستان کو نہ صرف مالی نقصان اٹھانا پڑا اس سارے ٹارچر کا شکار ہو کر، بلکہ پاکستان کے 32,000 سے زائد معصوم شہری اس کی بھینٹ چڑھ گئے اور شہید ہوئے. ان میں 23,000 ہمارے سویلینز ہیں اور 9,000 سے زائد ہمارے لا انفورسمنٹ جوانز ہیں. اس کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے وہ لوگ جو شہید تو نہیں ہوئے لیکن ان کی زندگی کی کوالٹی بھی وہ نہیں رہی. کوئی اس بری طرح سے انجر ہوا کہ اس کی بازو ٹوٹ گئی، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا کوئی قیمتی عضو جاتا رہا، غرض یہ کہ وہ نارمل زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے اس دہشت گردی کا شکار ہو کر، اور ان کی تعداد 83,000 سے زائد ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اور بھی فیکٹ شیئر کروں گی. بلوچستان میں بھارت کی جانب سے جو پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش تھی، اس کے آج جو اکنامک سٹیٹ سامنے آئے ہیں وہ ہوش ربا ہیں. 23.5 ملین ڈالرز 23.5 ملین ڈالرز بلوچستان میں اب تک سپینڈ ہو چکا ہے، اور ایک اسپیشل سیل بنایا گیا ہے مودی کے انڈر جہاں پر سی پیک کو متنازع بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی لگ بھگ if I'm not wrong I believe 83 ارب سے زائد اب تک خرچ کرنے کا پلان بنایا جا چکا ہے. کچھ اس میں سے خرچ ہو گیا ہے اور کچھ باقی خرچ کیا جا رہا ہے. ناظرین، انہوں نے آپریٹ کس طرح کیا؟ آج یہ بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے، ہمارے فارن منسٹر، وہ وزارت خارجہ کا دفتر جو نواز شریف صاحب کے دور میں بالکل خالی پڑا ہوا تھا، اجازت نہیں تھی وہاں پر کشمیر پر بات کرنے کی یا بھارت کی کسی قسم کی ایسی حرکت پر آواز اٹھانے کی. آپ کے سرکاری ملازمین مفلوج تھے، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے کہ وہ بات نہیں کر سکتے اس پر. لیکن میں آج شاباش دینا چاہوں گی عمران خان کو، ان کی حکومت کو، کہ انہوں نے فوج کے ساتھ تعاون کیا، اور ایک بہت بڑی زیادتی جس کا پاکستانی عوام شکار ہو رہی تھی. یہ وہ بےغیرت لوگ ہیں، ایکسکیوز مائی فرینچ، یہ وہ بےغیرت لوگ ہیں کہ ہمارے اے پی ایس پشاور میں معصوم بچے شہید ہوئے. کس بے دردی سے ان کو مارا گیا، کس بے دردی سے وہ ماؤں کے لال شہید ہوئے، اور اس شہادت کا جشن بھارتی سفارت خانے جلال آباد میں منایا گیا. یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ شہداء کے سروں سے فٹ بال کھیلنے والے ظالم لوگ ہیں. ان کے لیے کسی قسم کی کوئی ہمدردی، کم از کم کسی میں اگر رتی برابر بھی کوئی انسانیت ہونا تو اس کے دل میں تو نہیں آ سکتی. ہاں، ان کے لیے وہ شخص ہمدردی محسوس کر سکتا ہے جو ان کے اشاروں پر ناشتا ہو. یہ جو سی پیک کو متنازع بنانے کے لیے سیل آپریٹ ہو رہا ہے بھارت سے، یہ ناظرین یہ صرف بھارتی اس میں کام نہیں کر رہے، اس میں پاکستان کے اندر بھی چند لوگوں کو امپلائی کیا گیا ہے، ڈپلوائے کیا گیا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیکیورٹی کے ادارے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی اور پاکستان کا سب سے بڑا جو اپ کمنگ اکنامک منصوبہ سی پیک ہے، جسے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، اس کو آپ متنازع بنائیں. یہ اس حد تک ظالم لوگ ہیں. لیکن غیر کا ظلم تب تک اثر نہیں دکھا سکتا جب تک آپ کا اپنا کوئی ضمیر بیچ کر خود کو بے توقیر نہ کر دے، ملک کی بے توقیری کا سودا نہ کر دے. اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں ایک کرنل راجیش کا بھی ذکر ہوا کہ یہ ٹی ٹی پی کمانڈرز کے ساتھ یہ بھارتی فوجی کرنل راجیش رابطے میں رہے اور ان کو ہدایات دیتے رہے، ان کے ساتھ باقاعدہ ان کی ایکسچینج ہوتی رہی باتیں کہ کیا کیا کام ہو گیا ہے، کیا کیا ٹاسکس رہتی ہیں.
کندھار کیمپ بنانے کے لیے $30 ملین یعنی $3 کروڑ خرچ کیے گئے بھارت کی جانب سے. اور اس کے علاوہ جو BRA BLA اور معاف کیجیے گا BLA JUA جمعیت الاحرار اور TTP ان تینوں کا کنسورشیم بنا کر پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا گیا. پھر بھارت کے بہت سے سفارت خانے پاکستان میں دہشت گردی کی پلاننگ کرنے کے لیے اس کی ایکسیکیوشن کو مانیٹر کرنے کے لیے استعمال کیے گئے. اور ابھی جو موجودہ مہینہ رواں مہینہ نومبر اور اس سے اگلا ماہ دسمبر اس میں بھی پاکستان میں بہت سے دہشت گردی کے منصوبے پلان کیے جا چکے تھے جو کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بر وقت پکڑ لیے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیں کہ وہ ہمارے دشمن کو نیست و نابود کرنے میں اللہ کی نصرت اور اللہ کی جو مدد ہے فتح کے لیے وہ ان کو نصیب ہو سکے. آمین. اس کے علاوہ ناظرین آج ثبوت پیش کیے گئے اس پریس کانفرنس میں جب بتایا گیا کہ کیسے چند TTP کمانڈرز کے ساتھ مل کر بھارتی جو انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں ان کی ٹیلی فون کالز پکڑی گئیں, ان کے وائس میسیجز جو ایکسچینج ہوئے تھے وہ سامنے آ گئے اور وہ باقاعدہ اس میں چلائے گئے کہ کیسے ایکسپلین کیا جا رہا تھا جو مسکرینٹس تھے جن سے دہشت گردی کروانی بھی تھی, جو ان کے اہلکار تھے, ان کو گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ تم نے یہ بٹن دبانا ہے, پھر ایسے کرنا, یہ کرنا, اگر تمہیں سمجھنا ہے تو میں تمہیں ویڈیو بنا کر بھیج دوں گا, اور اگر تم میرے رابطے سے کٹو گے تو تم کسی کے بھی رابطے میں نہیں رہو گے. یعنی ان کو ساتھ ساتھ دھمکایا بھی جا رہا تھا اپنے اہلکاروں کو جو ان کے پے رول پر جو لوگ کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ بھی تفصیلات تو بہت ہوش ربا ہیں, بڑی تکلیف تفصیلات ہیں. ملینز آف ڈالرز دیے گئے ان کو, نہ صرف کیش کی صورت میں بلکہ ملینز آف دی equipment worth millions of dollars was given to them to create chaos in Pakistan. اور آپ کو یاد ہوگا جب بلوچستان میں یہ جلسہ بھی کرنا تھا کوئٹہ میں, یہ جو اپوزیشن جماعتوں نے PDM تو خیر ان کو میں نہیں کہتی کیونکہ ڈیموکریسی کا ان سے دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں, تو اپوزیشن جماعتوں کے اس مشترکہ جلسے کے حوالے سے بھی سیکیورٹی الرٹ بڑا سخت قسم کا جاری کیا گیا تھا. اس میں بھی دشمن کا ایک منصوبہ پکڑا گیا تھا, ایک پوٹینشیل منصوبہ تھا کہ وہاں پر دہشت گردی کا کوئی عمل, کوئی اللہ معاف کرے واقعہ عمل میں آ سکتا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو پن کرنا تھا عمران خان پر اور پاکستان کی فوج پر کہ دیکھیں جی یہ اپوزیشن کی آواز دبا رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کو گندا کرنے کی کوشش کی جانی تھی. لیکن وہ اللہ کے مدد سے شکر الحمدللہ اس میں اضافی انتظامات کیے گئے, ایڈیشنل سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے گئے بر وقت, جس کی وجہ سے شکر الحمدللہ پاکستان اللہ کی مدد سے محفوظ رہا. اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو تھوڑے سے فیکٹس بتاتی چلوں کہ یہ جو الطاف حسین گروپ کو $3.23 ملین کی رقم دی گئی بھارت کی جانب سے, اسی طرح $0.26 ملین کے ہتھیار دیے گئے ان کی جانب سے. پھر کندھار میں کیمپ بنانے کے لیے بھارت نے $30 ملین یعنی $3 کروڑ جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ پرووائڈ کیے, خرچ کیے. اس کے بعد جناب الطاف حسین گروپ کے لیے بھارت نے 4 دہشت گرد کیمپس بنائے, اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 87 رننگ کیمپس ہیں اور 700 سے زائد دہشت گردوں کو یہ ٹریننگ دے چکے ہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. اور رقم تو آپ اس کا حساب ہی چھوڑ دینا کہ جس قسم کا, اور باقی میں آپ کو بتا چکی ہوں. ہاں کل راجیش کا تھوڑا سا یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ وہ افغان سفارت خانے میں ماسٹر مائنڈ کے طور پر پکڑے گئے کہ وہ اس میں انوالوڈ تھے, اور ساتھ جب وہ گائیڈ کر رہے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اپنے اہلکاروں کو گائیڈ کر رہے تھے کہ آپ نے کس طرح سے دہشت گردی کا منصوبہ عمل میں لانا ہے, تو وہ ساتھ بتا رہے تھے کہ تم نے بتانا ہے بیٹا, تم نے بتانا ہے کہ میں نے کس جگہ پر جا کر کتنے پاکستانی مارے, اور مجھے یہ خبر تم سے پہلے خبروں میں ملنی چاہیے, ٹی وی پر ملنی چاہیے, مجھے انٹرنیٹ پر ملنی چاہیے, سوشل میڈیا اس پر بات کرے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کر دشمن کے ایجنڈا کو پیڈل کرتے ہیں, جو دن رات یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے بڑے راز ہیں اور آپ ہمارا منہ نہ کھلوائیں نہیں تو ہم بہت بڑے راز لیک کر دیں گے. اب آپ سوچیں کہ یہ کہاں سے بولتے ہیں. میں تو کسی کو غدار نہیں کہتی, میں نہیں کہتی کہ کوئی دشمن ہے یا دشمن کے ایجنڈا پر یا پے رول پر کام کر رہا ہے. دس از فار یو ٹو ڈیسائڈ.
میرا کام آپ تک انفارمیشن پہنچانا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ کون غدار ہے کون نہیں, لیکن ہاں میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر, پاکستان کی پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر اگر کوئی شخص پاکستان کی فوج کو ملائن کرتا ہے تو وہ اوبویسلی سمجھنا مشکل نہیں کہ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے. اور اب بالخصوص گلگت بلتستان کی الیکشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے ٹیررزم کا بہت بڑا نہ صرف منصوبہ بنایا, بلکہ ابھی رات میں ہی ہم نے دیکھا جو کچھ ہوا آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں بھی ان کی دہشت گردی ثبوت کے ساتھ پکڑی گئی. سو بیسیکلی واٹ دے وانٹ از کہ, اور یہ جان بوجھ کر اس کو پن کرتے ہیں, جان بوجھ کے پاکستان کی فوج کو سیگریگیٹ کرنے کی کوشش کرنا, بائیفرکیٹ کرنے کی کوشش کرنا کہ آپ کا جوان, فوجی جوان اور آپ کا فوجی افسر دو ڈفرینٹ اینٹیٹیز ہیں. یہ بھی ان کے گھٹیا ترین منصوبے کی ایک لڑی ہے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں. کیوں؟ کیونکہ اس بات پہ جو بہت سے پاکستانی اس بات سے واقف بھی ہیں, لیکن چند ہمارے جو ینگ مائنڈز کو جس طرح سے انہوں نے برین واش کر دیا ہے, 4 امریکہ کے پھیرے لگواتے ہیں, 2 لنڈن کے ٹرپس لگوائے اور اس کے بعد کہا کہ اب تم وہی کرو گے جو ہمارے حساب سے تمہیں چلنا ہوگا. سو یہ انگریزیاں بول کے ان کو, کیونکہ ظاہر امپریشنیبل دماغ ہوتے ہیں ینگ بچوں کے, اور ان کو لگتا ہے کہ انگریزی میں جو بات کی جا رہی ہے اس کی تو بہت کریڈیبلٹی ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے ٹرمپ کا, جس نے یہ تماشا بالکل نواز شریف والا شروع کر دیا ہے, جس کی وجہ سے اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ انگریز بھی, گورا بھی غلطی کرتا ہے, ہمیشہ گورا ٹھیک نہیں ہوتا. سو انہوں نے ناظرین ایک اس قسم کا کوشش کی ہوئی ہے کیمپین چلانے کی کہ جس میں آپ فوج کے افسر اور فوج کے جوان کے آپس میں دراڑ ڈالیں اور جوان کے دل میں یہ ڈالیں کہ دیکھو جی افسر تو موج کر رہا ہے, اور افسر جو کہ ساری زندگی لیفٹیننٹ سے شروع ہو کر, کیپٹن سے شروع ہو کر میجر, لیفٹیننٹ کرنل, کرنل, بریگیڈیئر, میجر جنرل اور جنرل, اور آگے سے آگے وہ ہر فیز, پہلے فیز سے دوسرے فیز میں جانے کے لیے سخت تگ و دو کرتے ہیں, مشکل ترین حالات میں رہتے ہیں, پوری دنیا میں کورسز کر کے آتے ہیں, وار کورسز پر جاتے ہیں, اتنی تیاری کے بعد آتے ہیں اور اس منصب پر فائز ہوتے ہیں. ان کے خلاف پاکستانی عوام اور اپنے فوجی جوانوں کو متنفر کرنے کے لیے گھٹیا کوشش کی جا رہی ہے, جس کو میں آج بحیثیت پاکستانی, آج بحیثیت صحافی بات نہیں کروں گی اب میں اس وقت یہ جو کرنے لگی ہوں, یہ میں آج بحیثیت پاکستانی آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ آپ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں, اپنی ریاست کے لیے کھڑے ہو جائیں. دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں یہ اتنی مقدس جگہ رہنے کے لیے جو دی, مانا کہ 100 خرابیاں ہیں, مانا کہ 100 خامیاں ہیں ہمارے ملک میں, لیکن جو بھی ہے اپنا تو ہے نا. اللہ کا شکر ہے ایک فرسٹ گریڈ سٹیزن کی طرح رہتے ہیں, کوئی سیکنڈ گریڈ, تھرڈ گریڈ سٹیزن کی طرح نہیں رہنا پڑتا, غلام بن کر, محکوم بن کر نہیں رہنا پڑتا. اذان ہوتی ہے تو کچھ شرمندگی والی باتیں نہیں ہمیں سننی پڑتی کہ وہ آپ کی اذان کیوں ہو رہی ہے. ویسے تو کسی کی جرت کیا ہے, بندہ زبان نہ کھینچ لے کوئی اس طرح کی بات اگر باہر بھی کرے. سو یہ آپ کو یو ہیو ٹو ہیو کانفیڈنس ان یور سیلف. یو سی, جس طرح بھارت میں اذان پر بات کی گئی اور پاکستان, بھارت کے مسلمان بیچارے کچھ بھی نہیں کہہ سکے, وہ صرف دل ہی دل میں تکلیف کا شکار ہوتے رہے. میں آج پاکستانیوں کو ارج کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے, یہ میرا اور آپ کا ملک ہے. فوج بھی اس کا ادارہ ہے, جوڈیشری بھی اس کا ادارہ ہے, بیوروکریسی بھی اس کو چلانے والے, جو آپ کی فائلز موو ہوتی ہیں, جو آپ کے آفیشیل کام ہے, جو ملک چلتا ہے, آپ کا جو نظام کو چلانے والی بیوروکریسی ہے, وہ بھی اس نظام کا حصہ ہے, اس ملک کا حصہ ہے. کوئی بھی اس ملک سے بڑھ کر نہیں ہے, اور کوئی بھی شخص جو اس ملک کو یرغمال بنانے کی کوشش کرے گا یا اس ملک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا, یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہمیں اس کو کال آؤٹ کرنا ہے اور اپنے سویلینز اور اپنے جوانوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے 20 سال یہ کیسی قربانیاں دیتے رہے ہم. اور شکر الحمدللہ آج پاکستان کی ایک بڑی نیوٹرل اور بیلنس پالیسی ہے, جہاں پہ نہ پاکستان بالکل ایران کے کہنے پر چلتا ہے, نہ سعودی عرب کے کہنے پر چلتا ہے, نہ امریکہ کے کہنے پر چلتا ہے, نہ چائنا کے کہنے پر چلتا ہے. پاکستان اپنے حساب سے چلتا ہے, اور ہمیں انشاءاللہ اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرنا. جن کو اس آخری ٹرم کی سمجھ نہیں آئی ان کے لیے بتاتی چلوں کہ کوئی کسر نہ چھوڑنا, ٹو لیو نو اسٹون انٹرنڈ. آئی ایم سوری, آج بہت ہی میں جذباتی تھی, آج بڑا فل آف ایموشنز تھا یہ والا ذرا پروگرام, لیکن چونکہ یہ چیز میرے دل کے بہت قریب ہے. میں ابھی آپ کو یاد ہوگا میں 3-4 دن پروگرام نہیں کر سکی چونکہ میں نیشنل میڈیا ورکشاپ میں تھی, وہ ختم ہو گئی ہے, تو اب انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ آپ سے روز بات ہوا کرے گی جیسے پہلے ہوتی تھی انشاءاللہ.
لیکن اس دوران میں نے بہت کچھ دیکھا ہے. آرمی میوزیم کا میں نے آپ کو بھی وزٹ کروایا تھا اپنے ساتھ ساتھ, اور میں نے دکھایا کہ کیسے APS شہداء جو بچے تھے ان کی تصاویر لگی ہوئی تھیں دیوار پر, کیسے ہمارے غازیوں کی, شہیدوں کی تصویریں تھیں, اور کیسے ایک ایک تصویر میں ایک ایک کہانی تھی. اور جس طرح سے چونکہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے اور ان میں سے ایک صاحب جو تھے وہ بہت سے لوگوں کو جانتے بھی تھے, 2-3 کو تو میں خود بھی پرسنلی جانتی تھی, تو بڑا اٹ واز اے ویری ایموشنل ایکسپیرینس, بلکہ اٹ واز کوائٹ این ایموشنلی ڈیوسٹیٹنگ ایکسپیرینس ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے وہ لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور یہاں کچھ لوگ چند ٹکوں کے لیے, جن کو 2 لفظ جنہوں نے پڑھے نہیں کبھی زندگی میں, وہ بات کر دیتے ہیں منہ اٹھا کے کہ لو جی فوج سارا کچھ لے جاتی ہے. فوج سارا کچھ دے بھی جاتی ہے اور لے کر کچھ بھی نہیں جاتی, صرف دعائیں. ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اپنی ریاست کو مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد.